السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں سوال و جواب کی نشست میں. جو لوگ زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے کہ وہ خود بھی منزل پا جائیں، ان کی اولادیں، ان کی نسلیں خدا کی ذات کو جان لیں، یہی کائنات کے بنانے کا مقصد تھا. اسی کے لیے خدا اندھیروں سے نور میں ہے. تو جو اہل دل ہیں وہ آئیں اور اپنی پیاس بجھائیں اور ان تعلیمات کو دیکھیں، دل سے انہیں پڑھیں. خدا نے چاہا تو ان کی ملاقات ہو جائے گی خدا سے، اور وہ اس دنیا اور آخرت کے درمیان جو موت ہے اسے بھی ہرا دیں گے. بہت شکریہ میر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحب اور دیگر ممبران جو پیور ڈسکشن کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ان سب کے لیے جو ایشور خدا، جو سارنگا، جو اس آسمانی باپ کے لیے جن کے دل ترسا ہیں. اور میں آگے ہوں اور جب چاہیں شروع کریں. محترم زاہد خان صاحب، ایک ممبر کا سوال آیا ہے اور مجھے سوال ان کا واجب لگا، بٹ وہ اپنے سوال یہ ہے محترم کہ جو بھی پہلے نبی آئے ہیں تو ان کے ریکارڈنگ کہیں نہ کہیں پیش گوئیاں موجود ہوتی تھی، اور مرزا صاحب جن کی آپ بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں محترم زاہد خان صاحب، ان کے ریکارڈنگ بھی ہزاروں لوگوں نے ہزاروں طرح کی پیش گوئیاں کر رکھی تھی کہ اس طرح کی بات چیت ہوگی. اور ایک واضح نشان یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی زندگی میں کوئی رمضان المبارک میں ایسا مہینہ گزرے گا جس میں چاند گرہن اور سورج گرہن وغیرہ ہوگا. اور وہ چیز مرزا صاحب کی زندگی میں ہوئی اور لوگوں نے ان کی صداقت کا نشان سمجھا، اور جو لوگ تھوڑے شک شبہ بھی کر رہے تھے انہوں نے بھی ان کو نبی مانا. تو محترم زاہد خان صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے ریگارڈنگ، آپ کے آنے کے ریگارڈنگ کوئی پیش گوئی کہیں پہ موجود ہے؟ پلس کیا آپ کو کوئی ایسا نشان دیا گیا ہے، خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ وہ نشان بتائیں کہ آپ کی لائف میں وہ ہونا ہے یا ہو چکا ہے یا ہوگا؟ تو کائنڈلی وہ بتائیں کہ کیا اس طرح کی پیش گوئی آپ کے ریگارڈنگ ہے، اور کیا کوئی واضح نشان آپ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے آج تک، یا بیان کریں گے آپ کہ کوئی ایسا نشان آئے گا جس سے آپ کی سچائی واضح طور پر لوگوں پہ ظاہر ہو جائے گی؟ سر بتائیں. شکریہ. یہی کتابیں جن کو یہ پڑھ کے تھک گئے. تورات میں ہے کہ میں اسے مشرق سے لاؤں گا، میں نے کہا ہے اور میں ہی کروں گا. انجیل کے اندر عیسیٰ، جسے ہم ابن زکریا، عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، انہوں نے گواہی دی کہ آنے والا جو ہے وہ اپنے پھلوں سے پہچانا جائے گا، کیونکہ وہ تمہیں باپ کے متعلق تمثیلوں میں نہیں بتائے گا، اور میں ہی وہ شخص ہوں جو میں تمثیلوں میں نہیں بتاتا. چاہے غلام احمد، محمد، یہ سارے عیسیٰ، موسیٰ جتنے بھی ہیں پیچھے، یہ سارے تمثیلوں میں بات کرتے تھے. اور وہ ایسے پھل پیش کرے گا کہ اس سے پہلے خدا کے متعلق کسی نے بیان نہیں کیے، معرفت الہی کے. اور وہی سدا تمہارے ساتھ رہے گا. مراد یہ ہے کہ اس کا سدا رہنا جو ہے وہ نشانی ہوگی کہ وہ خدا کو ملا دے گا انسانیت سے. قرآن میں ہے کہ ہم ان جنتوں کو ظاہر کر دیں گے جو چھپی ہوئی ہیں. پھر قرآن کے اندر ہے نیا آسمان اور نئی زمین کی بشارت کہ دوڑو ان جنتوں کی طرف جس کی قیمت نیا آسمان اور نئی زمین ہے. وہ نیا آسمان یا یہ ہوگا کہ خدا کی منشا پوری ہو جائے گی. جب سے انسان پیدا ہوا انبیاء آتے رہے اور یہ منشا پوری نہیں ہوئی خدا کی، یعنی قیامت آ جائے گی اور برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی. وہ ایسی بنیاد رکھے گا. وہ بنیاد کیا ہوگی؟ نئی زمین ہوگی کہ وہ اہل دل لے آئے گا جو خدا کا دیدار کریں گے، اور زمین خدا کے نور سے روشن ہو جائے گی. یہ قرآن کی ہے. پھر مجھے کہا گیا ہے صبح کا ستارہ، کہ محمد تجھے کیا خبر وہ صبح کا ستارہ کیا ہے؟ وہ آسمان جیسے پوری انسانیت کو آسمان نے ڈھانپ لیا
وہ صبح کا ستارہ وہ ہوگا کہ وہ پوری انسانیت کیا جہاں جہاں زندگی ہوگی انہیں اپنی محبت کی چھتری میں ڈھانپ لے گا۔ اگر یہ نبوتیں نہیں ہیں تو اپنے قرآن، انجیل اور اپنی تورات کو پرے کرو، بند کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر کہا گیا تھا کہ اس کے آنے سے انسانیت خدا کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھ لیں، چاہے ہندو دھرم ہو یا کوئی دھرم ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا انسانیت کی تاریخ میں، چاہے محمد اسلام ہو، یہودیت ہو، کوئی ہو، کہ ایک وقت کے اندر دوسرا نبی یا دونوں نبی ہوں تو ایک نے ایک کو نہ لٹکا دیا ہو۔ تین کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے دور کے اندر جو کہا تھا کہ وہ مشرق سے آئے گا، کہاں آئے گا؟ مشرق سے مغرب میں آئے گا۔ وہ مغرب یہ یورپ ہے۔ 17 نبی ایک وقت میں موجود ہیں، اور جو الحاد جو خدا کا انکار کرتے ہیں ان اندھوں کو بھی دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن یہ جو مذہبی کہتے ہیں ہماری آنکھیں ہیں، یہ اندھے ہو گئے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ دور شروع ہو گیا جو خدا نے کہا تھا کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی۔ ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی تو یہ یورپ میں جال پھیل رہا ہے، نہ جانے کتنے خدا کے نبی بن جائیں گے میرے جانے سے پہلے۔ اس سے بڑھ کے اگر کوئی معجزہ ہے کائنات میں یا زمین پہ کہ میں اندھوں کو، انسانیت کو اور مذہب والوں کو خدا سے پرائے راست ملا رہا ہوں، تو کسی نبی کو پیش کرے میرے سامنے۔ اس سے بڑھ کے کوئی معجزہ نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی دلیل نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی میریکل نہیں ہے۔ اور کیا کہہ سکتا ہوں میں؟ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب۔ آپ کا جواب میں بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ ان کو، اور مغل میم کے حوالے اب مائک انشاءاللہ باقی سوال و جواب وہ کریں گے۔ شکریہ جی، بہت شکریہ فیصل بھائی۔ محترم زاہد خان صاحب، یہ جو بات چل رہی ہے میں یہی سے بات کو آگے بڑھاتی ہوں کہ یہ جو سورج چاند کے گرہن والی نشانی تھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے حق میں جو پوری ہوئی، تو یہ نشانی جو تھی یہ تو ابھی عبدالغفار جمبا صاحب کا بھی دعویٰ ہے کہ ان کے بھی حق میں یہ نشانی پوری ہو چکی ہے، اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں انہی تاریخوں میں جو مرزا صاحب نے بیان فرمائی تھی، چونکہ یہ انہی کے مشن کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ان کے حق میں بھی سورج اور چاند کو گرہن لگا رمضان میں۔ لیکن جب ہم تاریخ میں پیچھے جاتے ہیں تو ایک مہدی جون پوری صاحب تھے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا، تو ہسٹری بتاتی ہے، وہ جو پورا ریکارڈ موجود ہے وہ بتاتا ہے کہ ان کے دور میں بھی رمضان میں سورج اور چاند کو اسی طرح گرہن لگا تھا۔ تو یہ کس قسم کی نشانی ہے آپ کے خیال میں؟ ابھی ایک اور جواب دینا چاہتا ہوں امیر فیصل صاحب کو۔ ابھی تک یہ کہا گیا تھا جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو ایک طرف کھڑا کر دیں، مجھے دوسری طرف کھڑا کر دیں۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا تھا جتنے بھی آئے انبیاء، بن دیکھے خدا پر یقین لاؤ۔ ان کی خدا تک پہنچ ہی نہیں تھی، ان کی پہنچ فرشتوں تک تھی۔ اور اب میں آگے کہہ رہا ہوں، آؤ میں تمہیں خدا سے ملاتا ہوں، مجھے اپنا ہاتھ دو، میرے مددگار بن جاؤ۔ یہ تعلیمات ہیں خدا نے خود ہی اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھیجی ہیں۔ تو کتنا فرق ہے ایک انبیاء کہ یعنی کہ روزے، نماز، زکوٰۃ کر سجدے، کس گئے متھے کرتے رہو تو تمہیں حوریں مل جائیں گی، یہ مل جائے گا، یعنی سب کچھ موت کے بعد کی بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آؤ میں تمہیں اس دنیا میں سب کچھ دکھا دیتا ہوں، موت بھی ہار جائے گی تمہارے آگے۔ تو کتنا بڑا فرق ہے، کیا اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آپ لوگوں سے بہت ہی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ گروپ ماشاءاللہ بالکل فل چل رہا ہے، 257 ممبر ہوتے ہیں، 257 اس وقت بھی ہیں۔
ہم نے جو شرپسندی پھیلانے کی کوشش کیا کرتے تھے ان ممبرس کو ریموو کیا ہے. میسیجز کی تعداد اب پہلے سے بہت کم ہو چکی ہے، بٹ انشاءاللہ ٹوٹل فروٹفل ہی ڈسکشنز اور گفتگو ہوگی، وہی ہم الاؤ کریں گے. تو ابھی بھی ممبرس نے میرے سے بہت سفارش کی ایڈ کرنے کی، یا لنک سے بھی وہ نہیں آ پا رہے، تو مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے، ایک طرف خوشی بھی کہ ماشاءاللہ اتنا اچھا ریسپانس مل رہا ہے گروپ کو، کہ گروپ فل چل رہا ہے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کو انٹری کرنے کا موقع مل جائے تو آپ پلیز لیفٹ نہ کریں گروپ، کیونکہ پھر موقع پہ نہیں مل پاتا ہے انہیں موقع انٹری کرنے کا. رات بھی کئی لوگوں کی میرے پاس سفارش آئی، کئی لوگوں کے ہمارے ایڈمنس کے پاس، اور کئی لوگوں کے بہت سارے پاسٹرز کے پاس بھی سفارشیں آئیں، بٹ ہم کسی کو ایڈ کر نہیں سکے. تو اس لیے دھیان رکھیں سبھی ڈیئر ممبرس. شکریہ، جزاک اللہ. اگر یہ نبی اپنی ضد بازیوں سے باز آ جائیں اور ملا چاند دیکھنے سے باز آ جائیں، اور یہ کام اگر سائنس کو دے دیں تو یہ ان کا کام ہے. ان کے سامنے یہ فضولیات کہیں گے نا کہ چاند گرہن لگا، سائنس ان کو گوار جاہل کہیں گے. یہ حق کی بات بیان کر رہا ہوں. تو یہ کام ان کا ہے ہی نہیں. چاند گرہن لگے اور اس کو لگے اس کو لگے، یہ نشانیاں نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا کہ محمد صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور اتنی زور سے دھماکہ ہوا کہ جیسے زمین ہل جاتی ہے. فوراً کہا کہ نماز پڑھو، یعنی کہ اس وقت دعا کرو. بڑا زبردست دھماکہ سا، ہل گیا سب کچھ. اور کہا کہ جنت سے ایک پتھر آ رہا تھا، وہ کافی دیر سے وہ پتھر گر رہا تھا، وہ اب جا کے لگا ہے زمین پہ، یعنی کہ اس کے دوستوں میں، سوری کہہ رہا ہوں، جنتوں سے وہ پتھر اب جا کے دوستوں میں لگا ہے. اس کی دہل سے یہ اپنا ہوا ہے سارا کچھ. وہ سب ڈر گئے. ٹھیک ہے، محمد صاحب نے حکمت بیان کر دی. وہ بعد میں پتہ لگا کہ یہ واقعہ اٹلانٹک اوشن میں ہوا تھا. تو ایسے کام جو سائنس کے ہیں ان کو اپنی روحانیت یا مذہب بنا کے پیش کرنا، ان کو غلط فہمیاں ہوئی ہیں. اسی لیے یہ بیکورڈ ہو جائیں گے، کیونکہ سائنس ان کو قبول نہیں کرے گی. تو جو کام روحانیت کے ہیں وہ بیان کریں کہ میرے خدا کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں، خدا نے مجھ سے کیا کہا ہے. یہ سائنس اور روحانیت کو ملا کر جو اندھا پن پیش کریں گے، آنے والا وقت جو ہے وہ انہیں بتا دے گا کہ یہ حقیقت نہیں تھی. اس طرح جیسے محمد صاحب کہتے تھے، یعنی کہ سورج اجازت مانگتا ہے کہ کل میں شروع ہوں، یعنی کہ مشرق سے پھر شروع ہوں. سائنس نے بتا دیا اب کہ سورج تو ایک جگہ پر ہے، زمین گھومتی ہے، چاند گھومتا ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں باز آ جانا چاہیے. جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال ایک ممبر کا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو وہاں شراب اور دودھ کے 2 پیالے پیش کیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پی لیا، جس پر حضرت جبرائیل نے آپ کی تعریف کی اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کو دین فطرت پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائی. اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. سوال اس میں ممبر کا یہ ہے کہ کیا امت کی گمراہی میں ابھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ ہاں، ایک کسر باقی رہ گئی ہے. وہ میں بتا دیتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے، کہ یہ جتنی عرب کی عورتیں ہیں یہ بغاوت کریں گی، انقلاب کریں گی اور ٹھٹا ماریں گی ان مسلمانوں کو، ان مردوں کو جو 1500 سال سے حکمرانی کرتے آ رہے ہیں اور دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں.
اور یہ ایسے نکلیں گی جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور وہ مردوں کے پر ایسے کاٹ دیں گی کہ یہ مرد جیسے کتے، دھوبی کا کتا گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے، ابھی ایک کسر اور ہے جو ہتھوڑا پڑنا ہے ان پہ، یہ میں نے آسمانوں میں دیکھ لیا ہے، اس کی تیاری کی جا رہی ہے، اس کے بعد اسلام کی پتنگ کٹ جائے گی۔ اب سناتے ہیں محمد صاحب نے دودھ کیسے پیا۔ جس نے شراب کا پیالہ پیا تھا وہ عیسیٰ نے، اس کی امت تو آج بھی نمبر 1 اور ترقی پہ ترقی کرتی جا رہی ہے، اور روحانیت میں جو ہے اس کی کسر بھی پوری ہو گئی ہے، یہ بھی لگے گا، اس کے بھی سینگ ٹوٹیں گے۔ تو وہ جو دودھ کا پیالہ تھا اس سے مراد کچھ اور تھی، دودھ کے پیالے سے جو مراد تھی، جیسے موسیٰ نے کہا تھا تمہیں دودھ اور شہد ملے گا، دودھ سے مراد تمہیں علم اور سچائی دی جائے گی، معرفت کی، وہ تو پھر ملی نہیں اسلام کو۔ سب سے زیادہ اندھا مذہب اسلام ہے، جو نبیوں کا انکار کر کے اس مذہب کو مردہ کر دیتا ہے، یعنی کہ جس مذہب کے اندر انبیاء ہی نہیں آ سکتے وہ مذہب مردہ ہے، اور جو مذہب خدا سے نہیں ملا سکتا وہ بھی مردہ ہے۔ پھر ایک بات اور سنا دیتا ہوں، یہ بات میں ہی بتا سکتا ہوں، اب تو عالم ارواح میں محمد صاحب، یہ جو صحابہ ہیں، انہوں نے تو ریکارڈ قائم کر دیے ہیں شراب پینے کے، یہ تو اب عیسیٰ سے بھی زیادہ پیتے ہیں، اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں جو عیسائیت پیتے ہیں، تو ہر جگہ وہاں شراب طہورا بھی نہیں ملتی، یہ بھی بتا دوں گا آپ کو، شراب طہورا تو وہ جا کے عالم بالا میں کہیں کہیں کسی اور کو، تو وہاں بھی شراب ملتی ہے جیسے یہاں عیسائیت کی دنیا میں ملتی ہے۔ اب تو صحابہ نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں شراب پینے کے، وہاں پہ وہ پہلے بھی ریکارڈ توڑے ہوئے تھے، 10 سال اسلام آ گیا، 10 سال شراب پیتے رہے، واہ 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 واہ۔ اگر اسلام میں شراب حرام ہے تو پہلے دن سے کر دیتے کہ حرام ہے، 10 سال بعد وہ مسجدوں میں جا کے لڑتے، دھکے کھاتے، فساد کرتے، حمزہ علی کی اونٹنیاں ذبح کر دیتے، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا، ان جاہلوں کو بتاتے رہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بتاؤ، پھر جا کے 10 سال بعد شراب حرام ہوئی۔ تو شراب تو حرام نہیں تھی، یہ تو محمد صاحب نے جب دیکھا کہ یہ فتنہ فساد ہے تب جا کے حرام ہوئی ہے۔ تو یہ مسائل ہیں عالم ارواح کی دنیا کے، اور زمین سے شراب سے مراد اور دودھ سے مراد کچھ اور ہے۔ پھر یہ جنہیں آپ صحابہ کہتے ہیں نا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اتنی شرابیں پی کہ وہاں جنتوں میں بھی حوروں کو چھیڑ چھیڑ کر، وہ جو 1-2 ملی تھی انہوں نے بھی ٹھٹا مارا انہیں، جا نیچے، اور پہلے سوشل ایجوکیشن حاصل کر اور پھر قابل ہو تو پھر آنا وہاں پہ۔ تو یہ سارے نیچے گھومتے ہیں، سارے نیچے پیتے ہیں، پھر شراب عیسائیوں کی طرح ہی ہے، پڑے رہتے ہیں دھت، کیا بتاؤں ان کا حال۔ جی محترم، تھینک یو، آپ کے جواب سے بہت سے سوال پیدا ہو گئے، کچھ سادہ معصوم سے تو میں پہلے پوچھ لیتی ہوں کہ وہاں پہ حوروں کو کس طرح چھیڑتے ہیں۔ دنیا میں تو ہمیں پتہ ہے کہ لڑکیوں کو یہ لوگ کس طرح چھیڑتے ہیں، لیکن وہاں جا کے حوروں کو کس طرح چھیڑتے ہیں؟ جیسے یہاں بھی یہ زبیر، طلحہ، یہ عائشہ ایک طرف تھے، علی دوسری طرف تھے، ایک دوسرے کو مار کے گئے تھے، قتل کر کے گئے تھے، اندر تو ان کے وہی تھی نا، قدور تھے۔ تو پھر حساب کتاب ہوا، انہوں نے کہا چلو ان کو ایک اچھی دنیا میں بھیج دو، درمیانی دنیا سے نیوٹرل، اور وہاں بٹھا کے کہا کچھ دیر یہاں پہ آرام کر لو، یعنی کہ جیسے ایک شخص تھا نا، اس کو بتایا گیا ہے تو دوست کی، لیکن 5-6 دوست کے دیکھ لے، جو دوست پسند ہو وہ کر لے کام۔
تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اتنے بڑے گارے کے اندر کھڑا ہو کے آئس کریم کھا رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں یہاں مجھے دے دو اور آئس کریم میرے ہاتھ میں دے دو. تو خیر اس نے اس دوزخ کو پسند کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے. 10 منٹ کے بعد اس کو وہاں کے جو تھے دروگے انہوں نے کہا آئس کریم کھا لی؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا پھر اب سر نیچے کر اور پاؤں اوپر کر والا حساب ہے. تو یہ وہاں بھی یہاں بھی لڑ کے ایک دوسرے کو شہید کر کے وہاں پہنچے تھے. حساب کتاب ہوا. انہوں نے کہا کچھ دیر کے لیے ان کو یہاں آگے باقی پھر پیچھے، کیونکہ ان کا حساب کتاب بڑا لمبا چوڑا ہے. نیچے آ کے تھکے مارے مصیبتوں سے آئے نیوٹرل دنیا میں. تو وہاں پتہ لگا کہ جب میں نہیں تھا، تلا نہیں تھا، تو وہ زبین نے یعنی کہ کانٹیاں ڈالی. تو پھر وہ آئے تو وہاں بھی فساد کرنے لگے. پھر ہوروں پہ اور جھگڑے ہو گئے، کیونکہ ہوروں کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہے. وہ جب چاہے کسی اور کو پسند کر لیتی ہے. تو پھر انہوں نے وہاں بھی چاہا کہ جنگ جمل ہو، یعنی کہ فساد ہو. تو انہوں نے کہا پھر فرشتوں نے تو بھی چل تو بھی چل تو بھی چل. تو تیری ہوراں جڑیاں نے وہ اتنے رہن کیا. اب یہ ہوریں یہاں پہ رہیں گی. ان کی ایک لسٹ بنا کے ہوروں نے دے دی کہ جب تک تو ایسا نہیں ہوگا تو میں ویسی نہیں ہوں گی. تو یہ ہوتا ہے. جی محترم، تو پھر ٹھیک ہونے میں تو ایسے لوگوں کو پتہ نہیں کتنی مدت لگ جاتی ہے. وہاں تو ویسے بھی ٹائم زیادہ لگتا ہے. تو حوریں بیچاری انتظار کرتی رہتی ہیں یا کسی دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیتی ہیں؟ نہیں، چاہے کوئی ہندو مذہب سے سادھو یا کوئی صوفی، کیونکہ یہ لڑائی شڑائی نہیں کرتے. کوئی آ جائے یا سینٹ عیسائیوں میں سے جنہوں نے نان وائلنٹ تھے، کبھی خون نہیں کیا، اگر وہ پہنچ جائیں تو پھر ان کے ساتھ یارانہ کر لیتی ہیں. اور ان کے یہ سادھو جو ہیں یہ اور یہ کیا کہتے ہیں آتے ہیں ہندوؤں میں سے اور یہ صوفیوں میں سے، یہ جسے کہا جاتا ہے منکس وغیرہ. تو ان کے ساتھ کیونکہ ان کے چہرے بھی صاف ہوتے ہیں تو نور بھی ہوتا ہے، اندھیرے نہیں ہوتے. تو پھر ان سے خوشیاں مناتی ہیں اور وہ ان کے لیے گیت گاتی ہیں اور انہیں جھولے بھی دیتی ہیں. اور جھولوں میں وہی ہوتا ہے جیسے اس محبت میں یہ ہوتا ہے آ میرے ہم جو لیا کھیلے آنکھ مچولیا باغوں میں بہاروں میں. اور یہ نیچے ترستے ہیں اور ان کو نیچے فلم دکھائی جاتی تمہاری ہورے اوپر کیا کر رہی ہیں. یہ تو محترم بہت ہی سیڈ سین ہے بیچاروں کے لیے. تو اچھا خیر، اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یعنی کہ اسلام نے یا باقی ادیان نے کسی نے بھی پہلے خدا سے نہیں ملایا تھا، بس ایمان بالغیب کا تصور ہی دیا تھا. تو لیکن میری ناچیز رائے یہ ہے کہ جب بھی کوئی دین نیا آیا اور جب اس کا جو فاؤنڈر تھا وہ موجود ہوتا ہے، اس کا بانی، تو اس وقت میں تو لوگ خدا سے ملتے رہتے ہیں اور بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں. بہت سی ان میں ان کی روحانی گرومنگ ہو جاتی ہے، ان میں چینجز آ جاتی ہیں. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد کسی بھی جس طرح چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس طرح سے شاید مذاہب میں بھی ایسا ہوتا ہو کہ جب وہ افیکٹو نہیں رہتے اور کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کو چینج کرنے کا فیصلہ کر دیا ہوتا ہے. بہائیزم بھی ایک جگہ کہتا ہے کہ ایک قرآن پاک میں تعلیم ہے، یہ کہا گیا ہے کہ ہر تعلیم جو خدا کی طرف سے آتی ہے وہ 1000 سال گزرنے کے بعد اٹھا لی جاتی ہے اور اس کے بعد حالات کے اکارڈنگ نئی تعلیم بھیج دی جاتی ہے. تو اس لیے بہائی لوگ بھی قرآن پاک کو نہیں مانتے، وہ ان کی اپنی کوئی کتاب اقدس ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں. اس سارے کچھ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا. وہ آخری فقرہ رہ گیا تھا، آ میرے ہم جولیا کھیلے آنکھ مچولیا
باغوں میں بہاروں میں ہائے اللہ میں پکڑی گئی، تو پکڑی گئی۔ اچھا، اب آتے ہیں آپ کے سوال کے جواب پر۔ اس آیت کو اٹھا کے دیکھ لیں تو پطرس بھی اندھا ہے، جس کو کہا گیا تھا کہ عیسیٰ نے کہ تیرے پر میں عیسائیت کی عمارت کھڑی کروں گا، تو یہ چابی دوں گا، باقی تو اور کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ اسلام میں بھی آ جائیں تو یقین دہائیاں کرا کرا کے مر گئے اور کہتے رہے کہ تمہیں حوریں ملیں گی، یہ ملے گا، وہ ملے گا، آ جاؤ لڑو، شہید ہو جاؤ، لیکن سب کچھ مستقبل پہ تھا، یہ ملے گا، وہ ملے گا۔ تو پھر ویسے تو اکا دکا آتے رہتے ہیں، وہ اکا دکا وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ نبی ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ آگے سے منہ نہیں کھول سکتے کیونکہ نبی نہیں آ سکتا، اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے نبوت کا اعلان کیا تو میری خیر نہیں۔ یہ تو ہر مذہب میں آتے رہتے ہیں۔ تو عیسائیت میں بھی آئے، مارے گئے چند، وہ نبی تھے، خدا نے انہیں بنایا تھا۔ تو ہر مذہب میں یہ ہیں، جیسے علی تھے، اب وہ بتا رہے ہیں کہ جبرائیل نے کہا کہ وہ سارا قصہ بتا رہے ہیں جو میں نے کتاب میں لکھا ہے کہ کیا کیا ہوا، اور جبرائیل نے علی کو نبی بنایا تھا، وہ تو بات وہیں رہ گئی۔ تو یہ نبی ہوتے ہیں لیکن بات نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی جان جاتی ہے۔ اب جو یہ دور ہے، فاؤنڈنگ دور جو ہے، نیا آسمان نئی زمین، اس کے اندر فرق یہ ہے کہ میرے دور کے اندر ایک نبی نہیں بلکہ 17 نبی ہیں، بلکہ کل ایک واقعہ سنا ہے آسٹریا کا، اتنا عجیب واقعہ ہے اس شخص کا، حالانکہ وہ ملا بھی نہیں مجھے، اور اس کی خدا سے ملاقات ہوئی اور خدا نے اس سے کیا کہا میں کسی فرصت میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو خدا کی ذات جو ہے وہ اب اپنا دیدار کرا رہی ہے۔ تو یہ زمانہ اور ہے، خدا کے وعدے کے مطابق وہ زمانے اور تھے، فرق یہ ہے ان میں۔ جی محترم، جو ابھی آپ نے بتانا ہے وہ آپ چاہیں تو اینڈ پہ ذرا بتا دیجیے گا۔ تو ابھی میں ایک اور سوال ایک ممبر نے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یورپی تہذیب کی برکات یہ ہے کہ یورپ میں ہر دوسرا بچہ اپنے باپ کے نام سے بے خبر ہوتا ہے، یعنی کہ مطلب ہے کہ وہ جو ہے سے لفظ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو محترم، کیا اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ بچے کو اپنے باپ کا نام پتہ ہو یا نہ ہو؟ کیا اس بات سے کہ بچہ جو ہے وہ جائز یا ناجائز ہے، اس بات سے بچے کی صلاحیتوں میں یا اس کے کردار پر کوئی مثبت یا منفی اثر مرتب ہوتا ہے یا نہیں؟ بھائی واہ واہ تر، تیر کبھی کبھی چلاتے ہو لیکن سیدھا لگتا ہے۔ یہ چند الفاظ سن کے میری دل سے غم سے آہ نکل گئی، کیونکہ میں نے اوپر بڑے ہی رانجھے جدا ہوتے دیکھے ہیں، تو بہت غم بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ آنے والی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی ہے، اس کے اندر جو تیر چلتے ہیں کیا بتاؤں، مجھے تو آہ بھر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں، کیا اس وجہ سے منفی اثر اس پر ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس اسلام کے اندر ابا کا بھی پتہ ہے اور امی کا بھی پتہ ہے، ان کا پہلے حال دیکھ لیں کہ ان پہ کون سا اثر پڑا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر روح کو جو خدا بھیجتا ہے برابر کے موقع فراہم کر کے اس دنیا میں بھیجتا ہے۔
ہمارے مشن میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، کسی کو ماں کا نہیں پتا، کسی کو باپ کا نہیں پتا، اور وہ خدا سے مل لی ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر روح کو اس کی جو عنایات ہیں زمین پر بھیجنے کے لیے وہ اپنا فرض پورا کرتا ہے۔ اگر دوسرے طریقے سے دیکھے جائیں تو ان کے ابا اماں کی شادی ہونی تھی، اگر یہ خدا کے ہو جاتے تو وہ جو شادی کروانے والا تھا وہ تو ناراض ہو کے چلا گیا، تو ان کی تو پھر ان کے والدین کی بھی شادی نہیں ہوئی، تو یہ بچے پھر غیر قانونی ہوئے ابھی تک۔ اب میں نیا آدم آیا ہوں، اور وہ نیا آدم جو ہے، چاہے یہاں کے بچوں کا نہیں پتا، بچوں کو نہیں پتا باپ کا نام، لیکن ان کو اس کے اصلی باپ سے ملا رہا ہوں، اور وہ ہے خدائے واحد ایک کائنات کا خالق۔ اس باپ سے ملا دیا تو ان باپوں کو ماؤں کا کیا، یہ کون سی راہ دکھاتے ہیں اپنی اولاد کو کہ وہ زندگی کے مقصد کو پالے؟ تو یہ بھی ایسے کہ جو تو ایسا تو ہم کیسے والا حساب ہے۔ اس وقت کی اسرائیلی جو سوسائٹی تھی وہ عیسیٰ کو حرامی بچہ کہتے تھے۔ اب دیکھا نا، اس حرامی بچے کو خدا نے کتنا قبول کیا، جس کے باپ کا ہی نہیں پتا تھا، اور کتنا قبول کیا، اولیاء بنایا، نبی بنایا نہیں، مسیح بنا کر اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو یہ بھی گواہی کتنی بڑی ہے۔ خدا کی گواہی کے بعد ادھر وہ کہتے تھے تنزیہ، ہمیں تو ہمارے باپ کا پتہ ہے، تجھے تیرا نہیں پتا کہ تیرا باپ کون ہے، یعنی کہ تو حرامی ہے۔ لیکن چاہے وہ حرامی تھا، وہ تو اب ہم نے بات کھول دی، اس کا باپ زکریا تھا، آسمانوں سے خبر پا کے، لیکن اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا۔ تو وہ حرامی بچہ جو منفی اثرات اس پہ ہوئے، وہ دیکھ لو، ایسے منفی اثرات ہوئے کہ خدا نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو پھر کیا خدا حرامی بچوں کو اپنا بیٹا بناتا ہے؟ نہیں، وہی کام میں کر رہا ہوں۔ ان کے اصل باپ کا پتہ ہے یا نہیں پتا؟ ان کے جو باپ ہیں جن سے پیدا ہوئے ہیں، یہ تخم، ان کی مائیں، میں ان کو ان کے اصل باپ سے ملا رہا ہوں۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اہل مغرب سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یعنی وہ مغربی تہذیب کو برا، حقیر، کمتر سمجھتے تھے۔ محترم، آپ فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال تو بہت بڑے صوفی تھے اور عالم ارواح میں بھی مطلب ان کی پہنچ تھی، تو وہ تو اس شعر میں ایک پیشگوئی فرما گئے ہیں، یعنی کہ یہ تہذیب جو ہے یہ اپنے خنجر سے آپ خودکشی کر لے گی، تو یہ پیشگوئی تو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، بلکہ وہ تہذیب تو دنیا میں ہر طرف پھیلتی جاتی ہے اور ہر مذہب کو، کلچر کو نگلتی چلی جا رہی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ علامہ اقبال کے بتانے سے پہلے غلام احمد قادیان کا بتا دیں، جو یہ لڑائی لڑتا لڑتا مر گیا کہ سید کا جو تخت ہے وہ محمد رسول کے سامنے ان کو دوں گا۔ تو یہ نبیوں پہ بھی اندھا پن آ جاتا ہے، اور وہ تو صوفی تھا۔ جب یہ شعر کہا تو اسے اسلام اور مسلمانوں کی دنیا نظر نہیں آئی۔ یہ ہوتا ہے اندھا پن۔ جیسے رونالڈ ریگن نے کہا تھا، اگر اسلام آیا یورپ میں
تو 1000 سال پیچھے یورپ چلا جائے گا، یعنی کہ بیکورڈ ہو جائے گا۔ یہ بات کہہ کے وہ یہ بھول گیا تھا اپنے ملک کو، امریکہ کو، کہ اس کی باری پہلے آ جائے گی، اور واقعی جس رفتار سے اسلام ادھر پھیلا ہے، لیکن اب وہ جو امریکن ہیں، وہ جو دوسرے ہیں کالے، وہ صوفیت کی طرف جا رہے ہیں، اس سے آگے جا کے پھر وہ مذہب سے نکل جائیں گے۔ تو یہ اندھا پن ہوتا ہے، یہ صوفیت میں بھی ہوتا ہے، یہ ابدال، مجدد، غوث، نبیوں میں یہ اندھا پن ہوتا ہے کہ اپنی طرف نگاہ نہیں کرتے۔ اسی لیے کیونکہ اس نے بتایا نہیں تھا، بہت سی چیزیں ہضم کر گیا، تو یہ بھی دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ یہ کون سا کوئی دیر کے لیے ادھر، اس کے بعد دھکے کھاؤ۔ ایک دفعہ آیا تھا، یہ اس کو بھیجا جا کے ہائیڈلبرگ میں، میرا جلسہ تھا، جا کے سن۔ تو وہاں بھی جو آ کے گھما گھما کے دیکھ رہا تھا، وہ جب پڑ گیا نا اسلام کا اندھا پن اثر، تب بھی بات نہیں آتی۔ تو اب تو اقبال چاہتا ہے، لیکن روح جو ہے اس کو سدھرنے کے لیے بہت بڑا وقت چاہیے، کیونکہ سوئی ادھر ہے، روح دھاگا ادھر ہے، تو بڑی مصیبتیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ لیکن دل کا سٹیئرنگ کچھ اور بتاتا ہے۔ اب تو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، اے آتا نہیں ہو جاندیاں پاویں کٹے پوری پوری، تو وہ آتے جاتی جائیں گی، کیونکہ جسم نہیں رہا۔ جی محترم، اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ ہٹلر کے 6 لاکھ یہودیوں کو مروانے کی وجہ سے جرمنی کے گرد ایک بلیک اورا ہے جو جرمن لوگوں کے اسپرچول ٹروتھ پانے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس کی وجہ سے خاص طور پر جرمنز کی کئی نسلیں روحانیت کی راہ پر چلنے کی اہل نہیں اور مادہ پرست ہیں، اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ جرمنز آر دا چوزن پیپل۔ تو جرمنی پر سے یہ بلیک اورا صرف اس صورت میں ہٹ سکتا ہے جب بے گناہ مارے جانے والے 6 لاکھ یہودیوں کی روحیں اس ظلم کو معاف کر دیں جو ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم میں ان پر کیا تھا۔ اگر انہوں نے معاف نہ کیا تو یہ سزا جرمنی کی 6 نسلوں کو مزید بھگتنی پڑے گی۔ تو میں نے پوچھنا یہ ہے، کیا انہوں نے معاف کر دیا ہے یا نہیں کیا؟ ویسے تو ہٹلر نے 6 لاکھ نہیں، بلکہ وہ بہت ہی آگے تجاوز کر گیا تھا۔ تو جب میں بیٹھا ہوا تھا، میں یہ کتاب میں بھی میں لکھ چکا ہوں، تو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، کیونکہ نام جو یہودیوں کو ملا ہے اسرائیل، یہ یعقوب کی وجہ سے ملا ہے، یہ فاؤنڈر ہے، فادر فاؤنڈر ہے۔ یہ آئے ایک دن خوشخبری لے کر کہ اگر 73,000 جرمن جب خدا کی طرف آ جائیں گے تو وہ جو لوگ مارے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم معاف کر دیں گے۔ ان 73,000 وہ جو ہوں گے جرمن، وہ نمائندگی کریں گے، خدا کی مددگار ہوں گے اس دنیا میں۔ تو شرط جو ہے وہ شرط نہیں ہے، باقاعدہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم بھی کام کریں گے، خدا کے مددگار ہوں گے۔ اور اب جو یہ لوگ مارے گئے یہ کام کر رہے ہیں اس مشن کے اندر، کیونکہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب جو ہیں، خاص کر یعقوب، وہ تو انتہائی قریب ہیں، اور خود بھی کام کر رہے ہیں کہ وہ 73,000 جرمن جو ہیں وہ خدا کی طرف اس منزل کو پالیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل حق بجانب، یہ شرط نہیں ہے، باقاعدہ جو شخص شرط لگاتا ہے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے۔
تو خدا کی ذات نے چاہا، بلکہ کیونکہ ان کے کام کرنے سے جو مارے گئے، ان کے کام کرنے سے جو ہے یہ چادر پھٹ رہی ہے، یہ جو اندھیرے کی چادر ہے. تو جو یہ مشن کا نیٹ یورپ میں پھیل جائے گا، وہ جو ہے وہ بھی مدد کر رہے ہیں جو مارے گئے. اس لیے میرے ہوتے ہوئے یہ منزل آسان ہو گئی ہے جو ہٹلر نے تباہی مچائی تھی. تو خدا کی ذات سے جو میری توقعات ہیں وہ اس معاملے کو اس سے بھی زیادہ آسان کر دے گا، اور وہ یہ شرط بھی ہٹا دیں گے. بس صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ جرمن قوم جو ہے اب نمائندگی کرے مسیح الزماں اور اس کے دل کی. جی محترم، بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ایک ممبر نے بھیجا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا لوگوں کے روزمرہ مسائل حل کرنے کی ذمہ داری کسی مذہبی جماعت کو اپنے سر لینی چاہیے، جبکہ اس کے قیام کا مقصد لوگوں کی روحانی گرومنگ کرنا اور انہیں خدا سے ملانا ہو؟ اگر خلافت احمدیہ قائم ہوئی تھی تو چونکہ مسلمانوں نے بہت سے علاقے فتح کر لیے تھے اور ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی، لہذا اس کے انتظام کے لیے ایک منتظم اعلیٰ یعنی حکمران یا خلیفہ کی ضرورت تھی. لیکن جماعت احمدیہ تو خود انگریزوں کی غلامی میں رہ رہی تھی اور ہر قسم کے سوشل مسائل حل کرنے کے لیے حکومتی ادارے اور عدالتیں موجود تھیں. پھر ایک پیرالل نظام قائم کر کے اپنے ممبران کو اس کا پابند کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ بانی جماعت کا مقصد لوگوں کو خدا کے قرب کا راستہ بتانا تھا؟ یہ سوال کرنے والا سائل نے بہت خوب سوال کیا. اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے انبیاء کی کہ یہ ہر جگہ پنگا لے لیتے ہیں. جیسے فوج پنگا لے لیتی ہے نا جمہوریت کے اندر، تو یہ انبیاء بھی پنگا لے لیتے ہیں. 100 آدمی اکٹھے ہوئے فوراً اپنا نظام بنانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اس نظریے سے دیکھا جائے تو غلام احمد قادیان خود کہتے ہیں میں انگریزوں کا لگایا ہوا پودا ہوں. تو ان کا نظام تو اس جماعت احمدیہ کے نظام سے لاکھوں گنا زیادہ بہتر ہے. اس لیے کیونکہ انہیں پنگے لینے کی ضرورت پڑتی ہے، فوراً شریعت کو لے کے سامنے آ جاتے ہیں. اب میں مسیح الزماں ہوں، مسیح الزمین نہیں ہوں، میں زمین کا مسیح نہیں ہوں. میں نے آج تک پنگا نہیں لیا جمہوریت کے اندر. اب جو جمہوریت ہے نہ اس میں عیسیٰ نے پنگا لیا تھا. اس نے کہا تھا جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، اور جو دنیا کا ہے یا شہنشاہت کا ہے وہ اس کو دو. یعنی نظام بدلتے رہیں گے یہ، یعنی جو بھی گورنمنٹ آئے گی جو ان کا حق ہے ان کو دو، لیکن جو روحانیت ہے وہ اصل چیز ہے. اب ایک جمہوری نظام چل رہا ہے اس یورپ کے اندر، بہترین نظام ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ کامل نظام ہے. ہیومن رائٹ ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، اس کے اندر انڈیویجول ہیں، فیملی حقوق ہیں، اور آزادی دی گئی ہے کہ انسان اپنا خیال پیش کر سکتا ہے، فریڈم آف اوپینین. تو میرے کچھ ہزار بندے اب جب آ گئے ہیں تو میں پنگا لے کر اپنا ایک نظام شروع کر دوں، کیونکہ میرا کام جو ہے، جیسے یہ سوال کرنے والے نے کہا بہت خوب کیا، میرا کام ہے کہ روحانیت جو جڑ ہے درخت کی اس پہ پھل آ جائیں، نظام خود ہی بدل جائے گا. جیسا خدا نے مجھے کہا نا کہ انسانیت کو مجھ سے ملا، یہ جمہوریت خود ہی جو بلیک اینڈ وائٹ ہے، دماغی جمہوریت، یہ خود ہی گر جائے گی خدا کی محبت کے سمندر میں. اگلی صدی وہ یہ ہوگی. پھر محبت جو ہے
وہ سبجیکٹ ہو جائے گی، فائل ہو جائے گی، اور یہ جمہوریت آبجیکٹ ہو جائے گی، اور یہ جمہوری نظام ترقی کرتا رہے گا. تو سوال کرنے والا بہت خوب سوال کیا اس نے. جی محترم، بہت بہت شکریہ، آپ نے جواب بھی بہت خوب دیا ہے. اس میں آپ نے فرمایا کہ انبیاء اس طرح پنگا لے لیتے ہیں، لیکن سچی بات ہے انبیاء پنگا نہیں لیتے. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے تو اس طرح کا کسی نظام کا کوئی تصور ہی نہیں دیا تھا. انہوں نے تو 14 لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دی تھی، انجمن بنا دی تھی کہ یہ سب لک آفٹر کریں جب تک کوئی روح القدس پا کر کھڑا ہو، یعنی خدا کی طرف سے آئے گا تو وہ خود ہی پھر میرا مطلب ہے جماعت کی مزید روحانی ترقی کا باعث بنے گا. تو یہ تو بات کا نظام ہے نا، یہ پنگے تو بعد والوں نے لیے ہیں. انہوں نے تو کوئی ایسا نہ نظام پیش کیا، نہ لوگوں کو پابند کیا، بلکہ ہمیشہ یہی کہا کہ میں لوگوں کو خدا سے، ان کا جو رشتہ ٹوٹ گیا ہے خدا سے، وہ پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں. تو بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. جی محترم، اگلا سوال یہ ہے ایک سائل کا کہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ میں نے بنیاد قائم کر دی ہے اور خدا نے آپ سے کہا ہے کہ ابھی 2 یا 3 نسلیں نہیں گزریں گی کہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ زمین پر ہوگا، اور یہ سب انسان پر منحصر ہے. وہ جتنی جلدی چاہے خدا کو اس زمین پر لا سکتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر انسان ایک الگ الگ وجود ہے، اس کی سوچ، خیالات، خواہشات، بیہیویئر ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہوتا ہے. لہٰذا ان سب کا ایک نقطے پر متفق ہونا کہ ہم سب خدا کی محبت میں اور اس کا زمانہ لانے کے لیے ہم اکٹھے ہو کر ایک فیملی بن جائیں، یہ کس طرح ممکن ہے؟ اگلی بات، مزید انہوں نے اپنے پوائنٹ کو واضح کرنے کے لیے کہا ہے کہ بیٹا باپ سے باغی ہے، بیوی کے خیالات شوہر سے نہیں ملتے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، سب اپنی اپنی خواہشات کے قیدی ہیں. 1,24,000 پیغمبر آ کر بھی ایک آئیڈیل سوسائٹی قائم کرنے میں وہ ناکام رہے. کسی کا انسان کا دوسرے پر انفلوئنس نہیں ہوتا. ایسے میں یہ بتائیں کہ انفرادی طور پر جو لوگ خدا کی راہ کے مسافر بنتے ہیں، کیا انہیں اس دنیا میں کوئی روحانی کمفرٹ مل جاتا ہے؟ یعنی خدا کی بادشاہت آنے سے پہلے وہ تو جب آئے گی سو آئے گی، 2 نسلیں گزریں، 3 گزریں، 4 گزریں، لیکن جو لوگ خود خدا کی راہ میں اپنی ذاتی اپنے دل کو موڑ لیتے ہیں، کیا انہیں بھی کوئی روحانی کمفرٹ نصیب ہو جاتا ہے؟ میں آپ کو ذرا پہلے سوال کا جواب دے دوں نا، کیونکہ یہ اشارے کر کے بڑے پنگے کرتے ہیں. جیسے عثمان اپنے کزن بھائی کو لے کے آئے جنہوں نے کہا تھا کہ وہ وحی کے کاتب بھی تھے. اس نے جا کے کہا تھا مکے میں کہ یہ قرآن میں بہت سی چیزیں تو میں نے لکھی ہوئی ہیں. تو بہرحال یہ پکڑا نہیں گیا، کوشش تو بڑی کی محمد صاحب نے. تو لے کے آئے تو اسے ذرا برقع پہنا دیا اور آ کے کہا، اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ جو عثمان ہے جسے آپ حضرت عثمان کہتے ہیں، کہ حضور یہ جو میں چیز پیش کرنے لگا ہوں، میں جو کہوں گا آپ وہ کریں گے. محمد صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہ سمجھے شاید کوئی حور دینے لگے یا کوئی حسین. تو بس اس نے پھر اتارا، چہرہ دیکھا تو یہ عبداللہ کیا نام ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، یہ بیٹھا ہوا تھا. تو کافی دیر ہو گئی، عثمان معاف کراتے رہے اور محمد صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. اب جو عثمان تھے وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے. انہیں پتا تھا محمد صاحب کا کہ کہیں آگے پیچھے اشارہ نہ ہو جائے. تو میں کافی دیر ہو گئی، ضد کی تو کہا اچھا میں نے معاف کر دیا. تو عثمان اپنے بھائی کو لے کے چل کے باہر آئے تو محمد صاحب نے صحابہ کو کہا میں اتنی دیر خاموش بیٹھا رہا، میں نے اشارے کیے، تم نے اسے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ انہوں نے کہا حضور ذرا آنکھ کا اشارہ کرتے ذرا. تو اشارہ اس لیے نہیں کر بیٹھے کہ نبی اشارہ نہیں کرتے، وہ عثمان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے.
تو جب یہ ایک نظام کے اشارے کر دیتے ہیں، تو جیسے عمر فاروق ہے، اس نے اس نظام کو تشکیل کیا، پھر تو ہوتا جو فاؤنڈیشن جو ہے وہ نبی کی طرف سے ہی ہوتی ہے، ورنہ کھل کے بیان کر دے نبی کہ جمہوریت جو ہے، یہ جو نظام چل رہا ہے اس کو ایسے چلنے دو، تمہارے سے کوئی کام نہیں ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کیسے دوسرا نظام بنا لیتی۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی دوسری طرف۔ بھائی بیٹے کے ساتھ نہیں ہوگا، بھائی بھائی کے ساتھ نہیں، باپ بیٹے کے ساتھ، یہ تو خیر عیسیٰ کی تعلیم ہے، وہ لے جا کے اپنے میں ملا دی، پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی کل کا ہی واقعہ ہے کہ عطر نے کیا دیکھا، عطر کو چاہیے بتائے نا، اور یہ جو انبیاء دیکھ رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ خدا کے پاس جا کے بیٹھ رہے ہیں، انہیں چاہیے وہ کل کا ہی بتا دیں، جو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں بتاؤں گا کہ ان کو کتنا کمفرٹ مل رہا ہے، کیسی کیسی تسلیاں مل رہی ہیں اگلے زمانوں کی۔ تو یقیناً ہماری اس وقت ہورزنٹل جو ہزاروں ہیں انہیں رات دن بشارتیں دی جا رہی ہیں، مشکلیں تو ہیں، کراس تو ہیں، لیکن ان کو تسلیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ وہ تسلیاں جو دی جا رہی ہیں آسمانوں کی طرف سے، وہی چیز تو انہیں مضبوط کر رہی ہے کہ وہ اس سفر کو مکمل کریں، اس نغمے کو they should bring to the end of this song, the song of love۔ یہ ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اور اب تو شدت کے ساتھ خدا خود ہی سامنے آ گیا ہے، باقی تو رہ گیا سب کچھ پیچھے۔ چھوڑو اس بات کو جو غلام احمد قادیان نے نور الدین سے باتیں کی ہیں، وہ ساری صوفیوں کی طرح دل کے ساتھ ملا کے، اور چھوڑو جو آگے اس نے محمود سے باتیں کی ہیں، یا باپ نے اپنے بیٹے سے باتیں کی ہیں۔ چھوڑو اس بات کو کہ جو مرتے مرتے ابو بکر سے ساری باتیں کی اس نے کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، چاہے ہمیں اشارے نہیں ملتے۔ میں تو بتا رہا ہوں، میں تو مسیح زماں ہوں، یہ صوفیوں کی طرح اندر جو گھول کے گئے ہیں، تو باہر کا تو معاملہ وہی ہے۔ جیسے مسلموں کو کہا کہ میرا خدا تجھے قتل کر دے گا، بعد میں اس کو بتایا ابو بکر کو اگر یہ ہتھے چڑھ جائے تو اس کو قتل کر دینا ہے۔ چھوڑو یہ بات، ان باتوں کو بتانی شروع کی تو پھر کہیں گے دیکھو جی ہمارے انبیاء پہ اور ہتھوڑے مارنے شروع کر دیے، ابھی اتنے مارے ہیں، ابھی اور کسر باقی نکلے گی۔ محترم، اب آپ کسی روحانی دنیا کا کوئی اپنا تازہ تجربہ بیان کر دیجئے، یا وہ جو آپ آسٹریلیا والے کسی صاحب کی کوئی بات بتانا چاہتے تھے وہ آپ بتا دیجئے پلیز، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آج آپ کا مفتی مبشر صاحب کے ساتھ بھی شاید کوئی پروگرام ہے۔ ہاں جی، مفتی مبشر صاحب کے ساتھ آج پھر ہے، وہ دیکھو پھر جوش آیا ہے اس دریا میں۔ بہرحال مفتی صاحب کی وجہ سے ہم تو جی اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، کافی لوگوں تک پیغام پہنچ جاتا ہے، تو مفتی صاحب اپنی کسر پوری کر لیتے ہیں۔ تو وہ ابھی آئے گی وہ ویڈیو، تو وہ بھی میں بھیج دوں گا آپ کو۔ تو اب شروع کرتے ہیں کہ کسی کا سننا چاہتی ہیں آپ یا ہمارے سامعین؟ آج ہم سینٹ پول کا بتائیں گے کہ جس نے شروع میں جھوٹی گواہیاں دے دے کے عیسیٰ کو کراس پہ چڑھایا، اس کی تعلیمات، اس کی تعلیمات کو اپنایا، 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 اس کی
نے شیطانی تعلیمات کہا، عیسیٰ کی تعلیمات کو، بحث و مباحثہ کیا عیسیٰ کے ساتھ، اور تورات پہ جو اس کی بحث و مباحثہ ہوا، اس میں جو ساؤل تھا جس کا نام بعد میں پاؤل ہوا، وہ جیت گیا، بلکہ عیسیٰ کہنے لگے اگر ماننا ہے تو مان لے، میں وہی ہوں جو آنے والا تھا۔ اس پر ساؤل کو اور چیز چڑھی اور ساری خدا کے بادشاہت کا نظام کا بیڑا غرق کر دیا۔ پہلا بیڑا غرق تو کیا اس نے وہ جو یحییٰ تھا جس کو چنا گیا تھا، وہ بھی شریعت کے اندر موسیٰ کی اندھا رہا، اور وہ بھی عشق موسوی کے اندر مارا گیا۔ تو اس پاؤل کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ساؤل جو پاؤل بنا، وہ مجھے بتاتا ہے کہ جب میری ملاقاتیں ہوئیں تو میرا بھی اندھا پن یہ تھا کہ میں نے بھی خدا سے دعا نہیں کی، اور بحث و مباحثے میں تو تورات کا علم میرے پاس بہت زیادہ تھا عیسیٰ سے، اور جب وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکا تو لازمی بات ہے میرے لیے شیطان تھا عیسیٰ۔ پھر بعد میں اس نے عیسیٰ کا ایک رسول بھی مروایا جسے اسٹیفن کہا جاتا ہے، پھر ہزاروں لوگوں کو ہی مروایا جو عیسیٰ کے ماننے والے تھے۔ اب یہ جا رہا تھا دمشق، اس کے پاس کاغذ تھے کہ جہاں بھی عیسائی، جہاں بھی اس فرقے کے لوگوں ان کو پکڑ کے لائے اور مروائے۔ یہاں پر اب کیونکہ وہ تو چلا گیا تھا مشن چھوڑ کے عیسیٰ، اب یہاں پر جبرائیل عیسیٰ کے روپ میں دکھائی دیے، اور بلکہ دھمکی لگائی جبرائیل نے عیسیٰ کے روپ میں کہ تیرا پیر جو ہے اس آرے پہ سے کاٹ دوں گا میں، اور اس نور کو دیکھ کے یہ ڈرا۔ اس کے بعد اس نے کہا جا دمشق ہنیا تیری آنکھوں کو صحیح کرے گا۔ اب یہ پہنچتا وہاں پر، اس نوری واقعے کو جو اس نے دیکھا تھا، آس پاس کے لوگوں نے آواز تو سنی تھی، دیکھا اس نے، اس کی آنکھوں پہ ورم آ گیا تھا۔ ہنیا نے آ کے دعا کی اور کچھ پانی کے استعمال کرنے کا کہا اس کو، تو یہ ٹھیک ہوا۔ اب جو جبرائیل عیسیٰ کے روپ میں اس کو استعمال کرتا ہے، تو پاؤل مجھے بتاتے ہیں کہ یہ جو تعلیم تھی کہ عیسیٰ مرنے کے لیے آیا تھا، یہ تعلیم جبرائیل نے دی تھی۔ لوگ کر لیں بات، غلط تعلیم تھی۔ وہ غلط تعلیم کہ وہ مرنے کے لیے تھوڑی آیا تھا، وہ تو بادشاہت لانے کے لیے آیا تھا، لیکن جو بادشاہت لانے کے لیے آیا تھا وہ تو چلا گیا کشمیر کے اندر، یہ کہہ کے کہ خدا کسی اور کو بھیجے گا اور وہ تم سے تمثیلوں میں بات نہیں کرے گا اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی کہ آسان الفاظوں میں بیان کرے گا۔ اب یہ پاؤل کہتے ہیں مجھ سے، میں اس غلط تعلیم کو لے کے چلا اور آخر کے اندر مجھے دکھایا پھر جھلکیاں۔ میری جب یہ جھلکیاں دکھائیں آخر میں، یہ وہ وقت تھا جب میں جیل میں تھا اور مجھے 2 یا 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ یہ وقت تھا میری ساری پھونک نکال دی، کیونکہ پورے یورپ میں گھما، جیلیں میں نے برداشت کی، چھتر مجھے لگے، کئی دفعہ موت کے دہانے پہ پہنچا، میری ساری پھونک نکال دی، اور 7 دن پہلے تو ہادی کر دی انہوں نے، وہ دکھایا۔ تو اب مجھے سولی پہ بھی چڑھنا تھا۔ اب میں جو روح کی دنیا میں پہنچا تو میرا تو حال ہی خراب ہو گیا کہ یہ تو اصل تعلیم ہی نہیں تھی، یہ میں کیا کر بیٹھا۔ اور میرے ذہن میں بڑے سوال آئے، جیسے مسلمانوں کے عیسائیوں کے آتے ہیں، ان کے بھی آئیں گے آگے جا کے، لیکن جب یہ حال دیکھیں گے اپنے نبیوں کا تو ان کی ساری پھونک نکل جائے گی۔
تو پتہ یہ لگا کہ میں تو سولی پہ چڑھ کے آ گیا ہوں آگے موت کی زندگی کے اندر. وہ جو غلط تعلیم دی وہ تو بیٹھا ہوا کشمیر کے اندر. تو میری کچھ بد کلامی سی ہوئی جبرائیل کے ساتھ. تو جبرائیل نے کہا تو نے کئی ہزار عیسائیوں کو مارا ہے، اس فرقے کے، عیسیٰ کے فرقے کو. اگر میں تجھے قانون کی زد میں لے کے آتا ہوں تو تو جہنم کے اندر سیدھا جانے والا ہے. اور جبرائیل نے کہا آئندہ کوئی بات کی تو ٹھٹا پڑے گا اس فردوس سے. اس کے بعد پاول کہتے ہیں میں 300 سال میں خاموشی سے ایک الفاظ بھی ادا نہیں کر سکا. پھر بتاتے ہیں کہ میرا معاملہ عیسیٰ کے ساتھ ہماری ایک دفعہ بات چیت ہوئی اور عیسیٰ بڑے زور اور دھمکی کے انداز میں مجھ سے ملا اور کوئی اس کے بعد ہماری ملاقات نہیں. وہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں ہماری ملاقات ہوتی. پھر اسی پاول نے مقدمہ دائر کیا کہ یہ جو عیسائیت مذہب ہے یہ پاول کا یہ عیسیٰ کا تھوڑی ہے. تو یہ مقدمہ جیت گیا. روح کی دنیا میں عیسائیت کا بانی پاول ہے نہ کہ عیسیٰ. یہ اور نیا وہاں پہ کیونکہ اس نے جب دیکھا اس کا طرز عمل عیسیٰ کا تو وہاں یہ جیت گیا. تو روح کی دنیا میں عیسائیت کا بانی پاول ہے، عیسیٰ نہیں ہے. تو اس کے بعد ان میں علیحدگیاں ہو گئیں اور بہت سے مسائل سامنے آئے. تو وہ ساری باتیں میں نے کچھ اور اپنی لال کتاب میں لکھ دی ہیں پاول کی ٹیسٹمونی میں. جی محترم، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اوپر ایک ممبر کا سوال بھی ہے جو فیصل بھائی نے آپ کو فارورڈ کیا ہے. غالباً یہ احمدی شخص لگتا ہے. اس کا ایمان تو اسلام سے بھی نیچے گیا اللہ ماشاءاللہ. جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے. میں کون ہوتا ہوں؟ میں نے تو ہر نبی کی طرح چلے جانا ہے یہاں سے. تو جو کام کرواتا ہے وہ خدا کی ذات کرواتی ہے. یہ قرآن جو ہے، یہ تورات انجیل، اگر نبیوں میں اس کے اندر اپنی حکمتیں پیش کی تو خدا ان کو درست کرا رہا ہے. بلکہ ان انبیاء کو کہا کہ جاؤ بتاؤ، انہیں بتانا پڑ رہا ہے. دیکھو نا، محمد صاحب نے عیسائیت کی بنیاد ہی ہلا دی کہ وہ بیٹا نہیں ہو سکتا. سب لوگ جو ہیں وہ غلام کی صورت میں خدا کے حضور کھڑے ہیں. تو عیسائیت کی بنیاد ہی ہلا دی. تو انہوں نے بھی تو اپنا تورات کا اور عیسیٰ کی تعلیمات کا عجیب سا حال کیا. تو میں کوئی کام نہیں کرتا، میں وہی کرتا ہوں جو خدا مجھے کہتا ہے. جتنے انبیاء آئے یہی پیغام تھا کہ میری بادشاہت آئے گی، میرا نظام آئے گا. اس نے مجھے چن لیا تو تمہیں چڑھ کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اپنے انبیاؤں کے ساتھ لٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنی اس بات پہ عمل کرو جو تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد، پھر کبھی رسول آئے وہ ہماری آیات پیش کرے تو تم وہ جو معرفت الہی ہوگی اس طرف جانا ہے. اس کے بدلے میں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تمہیں خوف اور غم سے نجات مل جائے گی. اور تم اپنے نبیوں کی پوچھ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو. اور پھر وہ محمد صاحب کا قول بھی پورا ہوتا ہے کہ لعنت کرے یہودیوں اور نصاریوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا. اور میں آسمان سے خبر پا کے بتا رہا ہوں کہ اسلام پر اس سے زیادہ لعنت. جماعت احمدیہ میں تو 14 فرقے بن گئے ہیں. یہاں سے لعنت ہی لعنت شروع ہو گئی ہے. تو بندے کے پتر بنو اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خدا کی آواز سنو. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ
مغل اجالا صاحبہ کا، امیر فیصل صاحب کا، اور دیگر یہ جو ٹیم ہے، یہ وقت ختم ہونے پہ آیا کیونکہ 12 بجے میرا ان سے ہے، کیا کہتے ہیں، مفتی صاحب سے، تو مجھے اجازت دیجیے۔ اسد صاحب دیکھ لیتے ہیں 12 بجے شروع کرنا ہے، تو اگر مجھے آپ معذرت دے دیں کچھ دنوں کے لیے، جب تک یہ مفتی صاحب کا اپنے سوالات مکمل نہ کر لیں، تو میں ابھی آپ کو وہ لنک پہ آ جائیں تو شروع ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، اطہر بھائی، پروگرام مینیجر اجالا مغل میم، ایڈمنس ٹیم، مینجمنٹ ٹیم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔